ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی احتشام، اہل ایمان، اہل محبت و طاعت، اور وہ آپ تاجر ہیں. ایک تاجر ہوتا ہے جو اپنی تجارت اپنے جیسوں کے ساتھ کرتا ہے، اور جمعہ والے دن آپ سب دنیا کی تجارت چھوڑ کر اللہ سے تجارت کا خاص طور پہ کرتے ہیں. تو یہ اس تجارت میں کمی پیشی ہے دنیا میں، اور وہاں کمی کوئی نہیں، بڑھوتری ہی ملتی ہے اور بڑھتی ہے. آج کے عنوان گفتگو اور موضوع کے لیے میں نے ایک اور سیریز کا انتخاب کیا، اور وہ سیریز ہے سورہ الحجرات کے دروس کی. ہم دو پہلوؤں میں کمزور ہو گئے ہیں، اور زیادہ کمزوری ہے. ایک تعلق بالرسالت میں ادب رسول سے ہمارا تعلق اگلی نسلوں میں کمزور نظر آ رہا ہے، بالخصوص ادب رسول کے حوالے سے. اور دوسرا، ہم حقوق العباد کے حوالے سے بہت نیچے نظر آ رہے ہیں. سورہ الحجرات جو دو رکوعوں پر مشتمل سورہ ہے، اور اس کی آیات، پہلی 8 آیات تو سراسر صرف اور صرف ادب رسالت مآب کو بیان کر رہی ہے، اور اس سے اگلی آیات جو ہیں ان میں حقوق العباد کا ذکر ہے کہ بندوں کے حقوق کیا ہیں، کہ بندہ مومن کے اندر کن صفتوں کو ہونا چاہیے اور کن صفتوں کو نہیں ہونا چاہیے. اس پر انشاءاللہ، اس لیے میں نے چاہا اس مضمون اور ٹائٹل کو چنا جائے، اور اس درس سے سورہ الحجرات کو لیا جائے سلسلہ وار. اور یہ آیت مقدسہ اور یہ جو سورہ ہے خاص طور پر، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے عمومی طور پر 3 گوشوں پر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. پہلا گوشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا وہ ہے جسے ہم شمائل نبوی کہتے ہیں. شمائل کہتے ہیں حضور دکھنے میں کیسے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کیسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری کیسی تھی. یعنی آقا علیہ السلام کے جسمانی ساخت، حسن و جمال کا تذکرہ، اور اس سے محبت رسول کا دروازہ امتی کے لیے کھلتا، محبت کا دروازہ. اور شمائل کے ساتھ آ جاتے ہیں خصائل مصطفیٰ. خصائل وہ ان عادات کو کہتے ہیں جن عادات میں حضور کے صدق کا بیان ہے، حضور کی دیانت کا بیان ہے،
حضور کے خلق عظیم کا بیان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عفو و درگزر کا بیان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے معاملات کا بیان ہے، انداز رشتہ داری کا بیان ہے، حضور علیہ السلام کے رقیق القلب یعنی دل، نرم دلی کے واقعات کا ذکر جو حضور کی سیرت مقدسہ معطرہ معمبرہ سے ملتا ہے۔ یہ جب سیرت کا یہ جو پہلو جس میں حضور کے خصائل آتے ہیں، کیا آتے ہیں جی؟ ساتھ ذرا خصائل، پہلے کیا تھا؟ شمائل، اور اب کیا ہے؟ خصائل۔ خصائل عادات، خلق، معاملات، اس سے امتی کے لیے اتباع کا پہلو کھلتا ہے۔ اور تیسرا ہے خصائص مصطفیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسپیشلٹیز، کہ حضور کو رب نے کیسا بنایا ہے، حضور کی تخصیصات کیسی ہیں، اس میں حضور کے معجزات بھی آ جاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان گرامی قدر کتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ بلند بھی اتنا بلند نہیں ہوگا جتنے میرے محبوب کی شان بلند ہے۔ بلندی کی بھی کوئی حدود ہوتی ہیں، اور حضور کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آپ کے اتنی بڑی بات رب سے پوچھیں جو خود کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر تو رب کی ربوبیت اور ذات کی کوئی حد بلندی کی ہے تو دکھائیں، جب وہ جو بلندیوں میں سماتا ہی نہیں ہماری نظر میں، جو بلندیوں سے بھی بلند ہے، تو جب وہ اپنے محبوب کی شان اور ذکر کو بلند کرے تو اس کی بلندی بھی کبھی بلندی میں آ سکتی ہے؟ وہ بس ایک اندازہ ہے کہ کتنی بلند ہے، مگر اس اندازے کی بھی حقیقت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو جب یہ جو خصائص ہوتے ہیں، اس سے ادب مصطفیٰ کا پہلو نکلتا ہے۔ یہ 3 دروازے ہیں، اور یہ 3 دروازے امتی کے لیے 3 دروازے اور گوشے کھولتے ہیں، اور یہ جب تینوں مل جاتے ہیں تب غلامی مصطفیٰ کا حق ادا ہوتا ہے۔ پھر اسے سمجھ لگتی ہے کہ غلامی مصطفیٰ کیا ہے، اور رب اسے اپنی قربت میں مقام عطا کر دیتا ہے کہ اس کی سیرت میں، آداب مصطفیٰ کی صورت میں خصائص مصطفیٰ کا عقیدہ آ جاتا ہے، اس کی سیرت میں خصائل مصطفیٰ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اتباع مصطفیٰ کی بات اور رنگ چڑھ جاتا ہے، اور اس کی سیرت میں شمائل مصطفیٰ کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب یہ تینوں رنگ مل جاتے ہیں رب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ آج ہمارے اندر کمزوری یہ آئی ہے کہ ہم 2 پہلوؤں میں کمزور ہیں، خاص طور پر شمائل کا ذکر تو ہم کرتے رہتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں خاص طور پر اپنے لوگوں کی، ہمارے اندر شمائل کا ذکر بھی ہوتا ہے، مگر خصائل میں خلق، آداب یعنی خلق و اخلاق اور اتباع کا پہلو کمزور ہے، اور اتباع کے ساتھ اب تیسرے پہلو پر وار جاری ہے، اور وہ ہے ذات رسالت مآب سے ادب کا پہلو۔ اس لیے میں نے اس مضمون کو چنا کہ قرآن میں رب نے خود اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب خود سورہ الحجرات کی پہلی 8 آیات میں بیان فرمایا۔ اب بڑا کون ہے؟ بولیے، اس میں کوئی شک ہے کہ اللہ کریم سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ اللہ کریم اللہ اکبر ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کی کوئی ہمسری اور برابری والا ہے۔ وہ مالک کریم بڑا ہو کر جب وہ اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بتائے، کبھی سنا ہے کہ سیکٹری وزیر اعظم کے پروٹوکول بتائے؟ کبھی سنا ہے
کہ سیکٹری اپنے صدر کے پروٹوکول بتائے، ایسا تو نہیں ہوتا. ہوتا تو یہ ہے کہ صدر کے پروٹوکول سیکٹری بتاتا ہے. مگر یہاں معاملہ مالک یہ میرا تیرا جو محبوب ہے یہ بندہ نہیں کا ہے بندہ، مگر میں اپنے محبوب کی شانیں دکھا کر اور اس کی بارگاہ کا ادب بتا کر بتا رہا ہوں. صرف بندہ نہ سمجھنا، یہ بندہ ہونے کے ساتھ میرا محبوب بھی ہے. اور محبت، جب محبت آ جائے تو محبت ذات نہیں دیکھتی، محبت محبوب کو دیکھتی ہے کہ جس طرح محبوب بلند ہوتا نظر آئے. دنیا داری میں محبت ہو جائے کسی کی شخصیت کے ساتھ تو انسان کہتا ہے جی او جی یار تم تو اندھے ہی ہو، اور تین اس تو علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آتا. وہ پیر صاحب ہوں، وہ کسی کا بیت ہو، وہ کسی کا شاگرد ہو، میں پازیٹیو محبت کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ساری باتیں، تو جب ادھر یہ حال ہے، یہ اب پرے کر دے، رب اس کیفیات سے پاک ہے، تو جس سے وہ محبت کرے، جس سے وہ محبت کرے. اور ادب اتنی بڑی شے ہے، شیطان کو یعنی جس کا نام عزازیل تھا، ابلیس تھا، شیطان کس نے منایا؟ شیطان کو شیطان اللہ کی ربوبیت کے انکار نے نہیں بنایا. یہ بات نہیں کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کر بیٹھا تھا، ہرگز نہیں. اسے شیطان اللہ رب العزت کے توحید میں کسی کو شریک ٹھہرانے پر وہ شیطان نہیں بنا، موحد تھا. کس نے اسے کس چیز نے اسے شیطان بنایا؟ صرف ایک چیز نے، وہ تھی ادب رسالت. اس نے ادب رسالت کے پہلو کا حیا نہ کیا، ادب رسالت کے ساتھ اپنے آپ کو جھکایا نہیں. رب نے کہا جب تو نے میرے رسول کا ادب نہیں کیا، میرے محبوب آدم کا ادب نہیں کیا، مالک تیرا تو انکار نہیں کیا تھا، کہا میرا نہیں مگر میرے محبوب کا تو انکار کیا نا، بلکہ اپنا موازنہ میرے محبوب سے کیا. لہذا محبوبوں سے کبھی بھی اپنا موازنہ نہیں کیا جاتا. یہ محبت کی پہلی شرط ہے. دنیا میں بھی محبت بھی ہو اور موازنے بھی ہوں. محبت میں موازنے نہیں ہوتے. ماں باپ ہونے میں تو انسان ہی ہوتے ہیں، بولیں کہ نہیں، مگر ان کے ساتھ موازنہ انسان کر سکتا، ماں باپ سے موازنہ نہیں ہو سکتا. چاہ جائے کہ کوئی رسول سے موازنہ کرے. اب کہیں جی انسان ہی ہے، ہم کھاتے بھی دیکھتے ہیں پیتے بھی دیکھتے ہیں، کہا وہ ایک علیحدہ پہلو ہے، مگر جو ان میں شفقت رکھی ہے رب نے، جو ان کی قربانیاں ہیں اولاد کے لیے، ساری دنیا کی دھوپ انہیں لگتی ہے مگر وہ اپنی چھاؤں میں اپنی اولاد کو کس طرح رکھتے ہیں. یہ آداب ہیں. اس آداب کے پیش نظر ماں باپ ہو کر بھی انہیں ماں اور باپ کہتے ہیں، نام نہیں لیتے. یہ آداب ہیں دنیا کے رشتے کی بات کے. تو پھر اس کے رشتے کا عالم کیا ہوگا جس سے رب محبت کرتا ہوگا؟ اس کے ساتھ ادب کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ تو شیطان کو، جو شیطان ہے وہ رب کے توحید کے انکار نے نہیں، بلکہ اسے بارگاہ رسالت کے میں بے ادبی نے شیطان بنایا. یہ ذہن میں رکھنے بات. اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، اس نے سجدہ تعظیمی حضرت آدم علیہ السلام کو کرنے سے انکار کیا تھا. بیٹھ جائے، بس ان کو بٹھا دیں جہاں جگہ ملے. تو یہ وجہ تھی. اب اس مضمون کے تحت اس پوری سورت کا جو مضمون ہے اس کا عنوان سنیں نا، الحجرات. حجرات کسے کہتے ہیں؟ حجرات کسے کہتے ہیں؟ حجرے جہاں لوگ رہتے ہیں. تو مالک حجرے بھی وہ تیرے موضوع ہیں، کہا صرف حجرے نہیں، الحجرات. کون سے حجرے؟ کہا وہ جہاں میرا مصطفیٰ نہیں رہتا. ہائے ہائے ہائے.
رب نے کہا وہ جو میرے محبوب کا مسکن ہے میں اسے اپنے قرآن کے مضمون کا ٹائٹل، سب ٹائٹل نہیں، ٹائٹل، مین ٹائٹل دے رہا ہوں، حجرات والی صورت۔ مالک کون سے حجرے؟ جہاں کہا وہ جہاں میرا محبوب نہیں رہتا، جہاں میرا مصطفیٰ رہتا ہے، یہ ان حجرات کی بات ہو رہی ہے۔ تو بتایا کہ اس آیت کا رب نے بتایا اس سورت کا ٹائٹل اور مرکزی نقطہ محبت ہے، یعنی رب کو ان حجروں سے اتنا پیار ہے کہ رب انہیں قرآن کے مضمون کا حصہ بنا رہا ہے۔ کبھی اس پر غور کیا کریں، کبھی غور قرآن جب پڑھا کریں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ ذرا غور کیا کریں، قرآن کو اس انداز میں پڑھا کریں۔ اور اگلی بات آپ پوچھیں کہ قرآن تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں، درس دیتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، تو کیسے پتہ لگے کہ یہ والی بات درست ہے اور یہ غلط بات؟ درست ہے بولیے، یہ پتہ ہونا چاہیے نا پیرامیٹر۔ اس پیرامیٹر کی انتہا اور ایک ہی پیمانہ ہے۔ دیکھو اگر بیٹھتے ہی محبوب کی محبت کی بات کرے، محبوب کی شان کی بات کرے اور اس طرح سے اپنے محبوب کا تذکرہ کرے، یعنی تاجدار کائنات کا یوں تذکرہ ہو کہ اس میں محبوب کی شان میں نقص نہ آئے اور ایمان متزلزل نہ ہو، اور ایمان کے اوپر یہ نہ ہو اچھا انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا، جب یہ آ جائے گی بات اچھا تو ایسے ہم جیسے ہی رکھتے تھے، اگر یہ باتیں ذہن میں آئے اچھا انہیں یہ بھی علم نہیں تھا، اچھا وہ ان کے بھی بچے ہماری طرح ہی تھے، اگر یہ باتیں ذہن وہ بھی تو کھاتے تھے۔ یہ ٹائٹل بنا کر مثلیت کے ساتھ اگر حضور کی سیرت کو پیش کیا جا رہا ہے، اتباع کے ساتھ نہیں، مثلیت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، وہ کوئی ہو سمجھ لیجئے گا وہ ابھی چاشنی محبت مصطفیٰ سے خالی ہے، وہ کسی کی مجلس ہو اور جس میں بیٹھنے سے آداب رسالت کا پتہ لگے، محبت رسول کا پتہ لگے، ذات رسالت سے تعلق کا پتہ لگے، اور وہ امتی ہونے پر شرف کرے اور کہے میں ایسے نبی کا امتی ہوں جسے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، جسے رب نے اپنے قریب کیا ہے، جسے رب نے اپنے جلوے دکھائے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتا تھا، انہیں یہ بھی پتا تھا، انہیں یہ بھی پتا تھا، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، جس کے ذکر میں یہ کیفیت دوام بشان مصطفیٰ ہو، اور جس پر اصرار برسالت مآب کی شان کے اصرار پر بات ہو، وہ کوئی ہو جس کا ذکر اس طرح سے ہو، جس محفل والے کا موضوع یہ ہو کبھی اس محفل کو نہ چھوڑنا، وہیں پر اصل میں رب کی محبت کی خیر بٹ رہی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا، اب آتا ہوں موضوع، یہ میں نے ایک آپ کو تمہید کے ساتھ بات سمجھائی اس موضوع کی اہمیت پر، کیونکہ سیریز ہے نا، اس لیے ہم اپنے وقت میں ہی بات کو مکمل بھی کریں گے اور سمجھا رہا ہوں۔ یہ سیریز چلنی چاہیے، بولیے آواز ہو لیجیے کل۔ میں آپ سے یہ تو کہتا ہی نہیں کہ اونچی آواز نہ سبحان اللہ کو، بس ساتھ ساتھ تو چلا کرے نا۔ وہ جب اگر بات میں اتنا سخت ہوگا، کوئی ہماری آہ میں کوئی اتنی اثر، تو رب خود ہی کروا دے گا آپ کے منہ سے، مجھے کہنے کی کیا ضرورت۔ اب آئیں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر شان نزول کی طرف جائیں گے اور پھر اس آیت کے نقطوں کو لیں گے۔ رب نے فرمایا اے ایمان والو، کتنا پیارا خطاب ہے۔ قرآن کھولا، مالک تجھ سے باتیں کیسے کروں گا؟ قرآن پڑھا کرو، میں تم سے باتیں کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ اللہ
سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ اب آیت آ گئی. اب اس کے پہلے ٹائٹل کو لیں, شروع کہاں سے کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا یا ایھا الکافرون, اے کافرو. حالانکہ گستاخی اور بے ادبی تو کافر کرتے ہیں زیادہ. رب کافروں سے ابتدا نہیں کر رہا. پھر فرمایا یہ بھی نہیں کہا یا ایھا الناس, اے ساری کائنات انسانی کے لوگوں. نہ رب یا ایھا الکافرون کہہ رہا ہے, لہذا بتایا میرا مخاطب کافر بھی نہیں ہے. یا ایھا الناس کہا تو کہا لوگ بھی میرا مخاطب نہیں, کیونکہ کافر گستاخی کرے گا تو گرفت سے بچ نہیں سکے گا, اور انسان وہ عمومی انسانیت کی بات ہوگی. مگر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر رب نے انہیں مخاطب کیا ہے جنہوں نے رب کی توحید اور اپنے رسول کی محبت کا کلمہ پڑھا, ان کی شہادت دی. رب نے بتایا یا ایھا الذین آمنو, وہ رب جو کسی سے کلام نہیں کرتا, مگر وہ جس سے کلام براہ راست کر لے وہ نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے. وہ کسی سے کلام نہیں کرتا, مگر جب بات آ گئی نا مصطفیٰ کے غلاموں کی, جب بات آئی محبوب کے بارگاہ کے ادب کی, تو اب اس میں اس لطف سے ہی بندہ باہر نہ جائے. علامہ اسماعیل حقی نے بیان کیا کہ مومنوں کو اس بات پر جتنا خوش ہو کم ہے کہ رب ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے. بس کائنات میں کوئی اور نہیں, بس مصطفیٰ کے غلام اس بات کو غور سے سنیں. یہ جو ایمان والوں کی بات کر رہا ہے, ایمان کی بات کرتے ہوئے رب ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے. کہا یہ اتنی بڑی چاشنی ہے کہ رب کو کیا پڑی کہ ہمارا ذکر کرے, مگر حضور کے توسط سے رب ایمان والوں کو پکار رہا ہے. اب آئیں, ایمان اپنی خود کیا ہے. میں اگر یہ جملہ ہم سنتے ہیں نا, ایمان نام ہی ادب مصطفیٰ کا ہے. ایمان ہوتا ہی, ایمان نام ہی ادب کا ہے. ایمان نہ تو نام ہے کعبے جانے کا, اور نہ نام ہے کچھ اور کرنے کا. میں نے اتنی بڑی بات کہی, یہ ایمان کی جزیات ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان سارا ادب میں ہے, ادب رسالت میں ہے. آپ کی اتنی بڑی بات کہہ دی. ہاں رب سے پوچھے ایمان, رب سے پوچھا مالک جو تجھے ایک مانے, تیری آخرت پر بھی ایمان رکھے, وہ ایمان والا ہے. اگر تو اللہ کو ایک ماننا ایمان ہے تو آپ جتنے بھی مذاہب ہیں پڑھ لیں انہیں. آپ کرسچینٹی کو لیں, عیسائیت کو لیں, ان میں بھی اللہ کے ایک ہونے کا تصور ہے کہ نہیں؟ یہودیت کو لیں, ان کے ہاں بھی اللہ کے ایک ہونے کا تصور ہے. آپ ہندوازم کو لیں, اس میں بھی ایشور اور رام کی صورت میں اللہ کے ایک ہونے کا تصور ہے. اور اسی طرح چلتے چلے جائیں. سکھوں کو لیں, سکھوں کا نعرہ ست سری اکال, ایک اکیلی ذات کو ماننے والے, ایک کا تصور ان کے ہاں بھی پایا گیا. تو کیا وہ ایمان والے ہیں؟ اچھا رب سے پوچھتے ہیں, ہماری عقل تو یہی کہہ رہی ہے وہ ایمان والے نہیں, مگر دلیل قرآن و حدیث سے ملے. رب سے پوچھا مالک تو بتا. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 8 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. رب نے فرمایا بہت سے ہیں جو مجھے بھی مانتے ہیں, میری آخرت کو بھی مانتے ہیں. اس کی کو بند کریں, میری آخرت کو بھی مانتے ہیں. رب نے پوچھا, رب سے پوچھا مالک جو تجھے بھی مانے, تیری آخرت کو بھی مانے, وہ ایمان والا ہے؟ رب نے کہا نہیں, وہ ایمان والا نہیں ہے.
پوچھا مالک پھر ایمان کیا ہے؟ کیا ایمان نام ہے پہلے میرے مصطفیٰ کو مانو، اور مصطفیٰ کو مان کر جو مجھے مانتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ یعنی جھگڑا مجھے ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ مجھے ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جو میں چاہتا ہوں پہلے مصطفیٰ کو مانو، مصطفیٰ کو جانو، وہاں جھکو، اس کے ادب کو بجا لاؤ، ان سے تعلق غلامی قائم کرو۔ جو یہ قائم کرتا ہے اور پھر مجھے مانتا ہے اسی کو کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنو، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں۔ تو ایمان، پھر کہہ رہا ہوں، ایمان ادب کا نام ہے۔ اب ایمان کیسے ملتا ہے؟ بڑی پتہ کی بات، کیسے ملتا ہے؟ کیا اگر علم آ جائے تو ایمان والے ہو گئے؟ اگر عقل آ جائے تو ایمان والے ہو گئے کہ عقل میں بات آ گئی؟ نہیں، ایمان کا محل، یہ ایمان کی لانے کی وجہ اگر عقل ہوتی تو ابو جہل بھی مانتا تھا حضور نبی ہیں، مانتا تھا مگر اقرار نہیں کیا، جانتا تھا نبی ہیں تو علم یعنی اسے پتا تھا، تو علم سے صرف جاننے سے ہی اگر ایمان والا ہو جاتا تو مومن کہلاتا، مگر خالی جاننا ایمان نہیں ہے۔ بات سمجھ لگ گئی بات کی؟ اگر عقل کی روح سے ایمان نام عقل کی صرف عقل کی روح سے ہوتا تو ابو جہل بھی ایمان والا ہوتا، کیونکہ وہ بھی کہتا تھا میں جانتا ہوں سچے رسول ہے مگر مانتا نہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ اور اگر معرفت سے، عرفان و علم سے اگر پتہ لگ جائے کہ یہ سچے رسول ہے، صرف پتہ لگ جانے سے بھی کوئی ایمان والا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ یہود و نصارہ کو لیں، کیا قرآن نے نہیں کہا کہ حبیب یہ آپ کو اس طرح پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے؟ کیا رب نے نہیں کہا کہ محبوب میں نے تیری شانوں کا ذکر، یہ نئی نہیں ہے، یہ اتنی پرانی ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ہر ورق پر تیری شانیں پڑھی ہیں، مگر اس کے باوجود، معرفت کے باوجود، جاننے کے باوجود ایمان والے نہیں ہیں۔ تو نہ معرفت ایمان کا نام ہے یعنی پہچاننے کا، پہچان رکھتے تھے، نہ پہچان کا نام ایمان ہے اور نہ علم کا نام ایمان ہے۔ تو مالک پھر ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان یہ ہے جسے دل مانے، جس پر دل آ جائے، جس کا تعلق محبت کے ساتھ ہو جائے اور جس کا تعلق غلامی کے ساتھ ہو جائے، جسے تک کر انسان بس بے لوث ہو جائے اور اس پر فدا ہو جائے، اس پر مر مٹے اور اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جس کو اعلی حضرت نے کہا الروح فدا کا فزد ہر کا یک شعلہ دیگر بر زن عشقا مورا تن من دن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ جہاں پر یہ عشق، محبت، ادب کی بات آ جائے تو جہاں عقل بھی کام کرنا چھوڑ دے، جہاں معرفت بھی کام کرنا چھوڑ دے اور بس دل کہے۔ عقل میں آتا ہے کسی کے لعاب کو جسم سے لگایا جائے؟ کیا علم میں آتا ہے کسی کے بالوں کو اپنی ٹوپی میں سجا کر جنگوں میں جایا جائے؟ وہ کوئی تلواریں ہیں، وہ کوئی ڈھالیں کہ خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں حضور کے بال سیکھے جا رہے ہیں؟ اور اگر عقل اور معرفت سے علم آتا تو بلال حبشی کون سی یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ سہیب رومی کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ تو لہٰذا پتہ لگ گیا کہ ایمان اصل میں ادب رسول کا نام ہے اور حضور کے جوڑوں سے اپنے دل کو جوڑنے کا نام ایمان ہے۔ آج اس ایمان کو سمجھیں، اس ایمان کا نام جس کے اندر ادب کے ساتھ ایمان ہے وہ ایمان ہے۔ باقی لا کہتا پھرے ہم مانتے ہیں، مانتے ہو تو بیان بھی کیا کرو، اصرار بھی کیا کرو۔ اقرار نہیں، اللہ کی توحید کا اقرار ہے اور حضور کی رسالت کا اصرار ہے، یہی ہے، یہی محبت ہے۔ اپنے آج کے اس پیغام کو یہی روکتے ہیں۔
پھر اگلے اس کو مضمون کو چلائیں گے۔ اللہ ہمارے ایمان کو واقعی غلامی مصطفیٰ اور ادب رسالت سے تر بتر رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔